السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج جو میں کہانی لائی ہوں وہ بھی شازیہ چودھری کی ہے، جس کا نام ہے خوبصورت غلطی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی، مائرہ، جو رہتی تو لاہور میں ہے لیکن اس کو جو ہے نا اسلام آباد میں ملتی ہے، اور وہ لیٹر دیکھ کے کہتی ہے یہ کیا بات ہوئی، اب میں لاہور میں رہتی ہوں، میں جا کے جاب اسلام آباد میں کروں گی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، وہاں پہ تمہارے چچا رہتے ہیں، اپنے چچا کے گھر میں رہ لینا، ان سے میری بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں رکھ لیں گے۔ کہتی میرا وہاں دل نہیں لگے گا۔ کہتی لگ جائے گا دل، تمہارے کزنز ہیں، احمد، ارسل، ندار، ردا اور رجیہ وغیرہ سب ہیں تمہارے کزن، دیکھنا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر مائرہ جو ہوتی ہے وہ تیاری کرتی ہے وہاں جانے کی، اسلام آباد جاتی ہے۔ تو اسلام آباد جا کے نا اپنا سامان اسٹیشن پہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ اس کو کون لینے آتا ہے۔ وہاں دیکھتی ہے اس کا ایک کزن ہوتا ہے ارسل نام کا، وہ اس کو لینے آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کہتی میں نے تو تم لوگوں کو بچپن میں ہی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں ہاں ہم نے بھی بچپن میں ملے ہوئے ہیں۔ وہ سیدھا سادہ سمپل سا لڑکا ہوتا ہے، کوئی اتنا وہ اوور نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بڑے آرام سے اس سے گھر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جب وہ دوسرے راستے پہ کہتی لیکن ہمارا گھر تو پنڈی میں تھا نا، دادا کا گھر، اتا وہ تو ہم نے بیچ دیا، دادا کا گھر کب کا بیچ دیا ہے، اور اب تم کوئی پاکستان ٹاؤن کوئی علاقہ ہے وہاں رہتے ہیں۔ کہتی اچھا، مجھے جاب بھی اسی ایریا میں ملی ہے، دادا کا گھر بیچ دیا، بتایا ہی نہیں۔ کہتی تایا کو پتہ ہوگا نا گیا گھر۔ پھر وہ جب گھر کے آتی ہے تو گھر میں دیکھتی ہے کہ کافی خوبصورت ایریا ہوتا ہے اور گھر اچھا بنایا ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو گھر میں اتنا کو شاید انٹرسٹ نہیں ہوتا، اس لیے گھر کی ہر چیز ترس رہی ہوتی ہے کہ اس کو بیچاری کو ٹکانے رکھا جائے۔ چچی سے ملتی ہے، چچی بھی نارمل ہوتی ہے، دادی البتہ اچھی ہوتی ہیں، چاچا بھی اس کو نارمل ہی رکھتے ہیں، سب اپنے آپ میں مگن موج کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بس جیسے سب کی اپنی اپنی زندگی ہے، کوئی کسی سے بات کرنے میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ اس کی دادی بھی اپنی چچی سے نا ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہے کہ تم نے گھر پہ اور بچوں کو دھیان نہیں دیتی، بچے ہر وقت فلمیں ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، تو دیکھا کرو نا بچوں کو۔ تو اس کی چچی کہتی ہے آپ کو ہر بات پہ میری غلطیاں نظر آتی ہیں، آپ کی رانیہ کے بچے بھی تو اتنے ہی ہیں۔ کہتی رانیہ اس کی اکلوتی پھپھو ہیں کوئی جس کے بچے، دادی کہتی ہے بس یہ تم نہ کو، میری رانیہ کے بچے بڑے تمیزدار ہیں۔ ادھر اب ایک اور گھر کی کہانی ہے جس میں اس کی لڑکا ہے احسن۔ اس کی ماں اس کو کہتی ہے بیٹا جب جاؤ گے تو راستے میں اپنی نا بہن کے گھر میں یہ گوشت دال چاول وغیرہ میں نے نا تھیلے میں کافی سامان گھر کا رکھا ہوا ہے، یہ اس کے گھر میں دیتے ہو جانا۔ تو احسن آگے سے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے نا آپا یہ سب کچھ نہیں لیں گی رابعہ آپا، آپ کیوں بھجواتی ہیں؟ تو وہ تو پاگل ہے، کتنا اچھی جگہ ہم رشتہ کرنا چاہتے تھے، کہاں ٹٹ پونجی ایک صحافی سے رشتہ کر لیا جس کی وجہ سے اب رل رہی ہے، اتنا کہتی ہیں اس کو چھوڑ کے آ جائے لیکن چھوڑ کے بھی نہیں آتی۔ تو کہ وہ بھی آگے سے احسن بھی کہتا نہیں ماں آپ ایسے نہ کہیں، جو اسد بھائی ہیں نا بہت اچھے ہیں اور رابعہ آپا ان کے ساتھ خوش ہے، بس ان کے تھوڑے سے پرابلم ہے حل ہو جائیں گے، ایسے نہیں کہنا چاہیے آپ کو، آپ ماں ہیں آپ تو نہ ایسے کریں، ہم نے تو ان کے ساتھ رشتہ بھی توڑ لیا تھا، اب ان کو ان حالات میں اکیلا تو نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ اس کی ماں سمجھ جاتی ہے، کہتی کوئی بات نہیں اچھا چلو جاؤ۔ وہ اپنے آفس آتی ہے، آج اس کا آفس میں پہلا دن ہوتا ہے مائرہ کا، وہاں آتی ہے، وہاں آتے اس کو ایک لڑکی ملتی ہے جو اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اس کو نا کافی اپنے باس سے ڈرا دیتی ہے، ہمارا جو باس ہے نا بڑا ہی خطرناک قسم کا ہے، وہ ہر بات پہ غلطیاں نکالتا ہے یہ وہ۔ تو یہ لڑکی جو ہے نا آرکیٹیکٹ انجینئر ہے مائرہ، تو مائرہ اس سے پوچھتی ہے آپ کا نام کیا ہے؟ کہتی وہ مجھے اب مس تمیز کہہ سکتی ہیں۔ کہتی مس تمیز یہ کیا نام ہے؟ نہیں مس کرسٹی کہہ لو یا میڈم مینرز بھی کہہ سکتی ہوں۔ کہتی تمہارا نام کیا ہے؟ کہتی وہ میرا نام مس شائستہ ہے نا۔ تو شائستہ کو پھر اب کئی لوگ نام بناتے ہیں تمیز وغیرہ، مطلب کافی اچھی لڑکی ہوتی ہے جو اس کو ایڈجسٹ کرنے میں پہلے دن کافی اس کی ہیلپ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ باس کافی کام کو بڑا ہے، ہمارے ہیڈ ہیں نا آفس کے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، وہ مطلب بڑے سخت قسم کے طبیعت کے ہیں، اتنے مین میخ نکالتے ہیں کہ اگلے بندے کو کھپا چھوڑتے ہیں، اب بچ کے رہنا ان سے۔ وہ اس کو بہت ڈراتی ہے لیکن سارا دن میں اس کی ملاقات ہی نہیں ہوتی باس سے، کیونکہ وہ آیا ہی نہیں ہوتا، کسی کام پہ سائٹ پہ ہوتا ہے جس وجہ سے وہ مل نہیں سکتی ہوتی۔ تو اسی وقت وہ شام کو جب آفس سے واپس آ کے بور ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی جو چچا کی بڑی بیٹی ہوتی ہے نا اجیہ نام ہوتا ہے اس کو، کہتی ہے اجیہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی میں باہر شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں دوسرے ایریے تک، چلو گی؟ کہتی ہاں میں بور ہو رہی ہوں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ مائرہ اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہ ایریا بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بڑا اسلام آباد سٹی ویسے ہی بڑا شانت ہوتا ہے، اور یہ کہانی جو اتنی پرانی ہے اس دور میں تو اور بھی زیادہ سکون ہوگا، لوگ بڑے آرام سے سکون سے شاپنگ وغیرہ کرتے ہوں گے۔ کہتی ہاں یہ کافی اچھا ایریا ہے، تمہارا آفس بھی شاید اسی ایریا میں؟ کہتی ہاں میرے آفس بھی شاید کہیں ہے اسی ایریا میں، لیکن میں تو ٹرانسپورٹ سے صبح ارسل چھوڑ گیا تھا، بعد میں آفس کے ٹرانسپورٹ سے آئی ہوں، اس لیے مجھے پتہ کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ جب وہ شاپنگ کر رہی ہوتی دیکھتی ہے ایک گھر سے سامنے ایک بڑا پیارا گھر ہوتا ہے، جس گھر سے نا پہلے ایک لڑکا نکلتا ہے گاڑی پہ، وہ جاتا ہے، اور بعد میں اس گھر سے نا ایک بڑی پیاری اور خوبصورت سی 30-32 سال کی کو خاتون نکلتی ہیں جس کے پاس چھوٹے چھوٹے 2 کیوٹ سے بیبی ہوتے ہیں،
جس کے ساتھ وہ ان کو دیکھ کے نا خوشی ہو رہی تھی. اجے کہہ رہی تم بور ہو رہی ہوگی, میں تو شاپنگ کر رہی ہوں. کہتے نہیں آپی میں بور نہیں ہو رہی, میں آس پاس کی چیزیں دیکھ رہی ہوں. پھر وہ آ جاتی ہیں. اگلے دن جب وہ آفس میں جاتی ہے تو اس کی وہ کولیگ کہتی ہے شائستہ کہ تمہیں احسن صاحب بلا رہے ہیں. تو وہ بہت ہی ڈری ڈری اس کے کمرے میں جاتی ہے. تو وہ احسن جو ہوتا ہے نا وہ مطلب ینگ ہی انسان ہوتا ہے, کوئی اتنا ایجڈ نہیں ہوتا. اور یہ وہی ہے جو اسٹارٹنگ میں آپ کو بتایا گیا کہ احسن کون ہے. تو احسن جو ہوتا ہے نا اس کو کچھ بھی نہیں کہتا, بس کہتا ہے آپ کام میں نہیں ہیں تو آپ کو میں صرف سمپل سا کام دیتا ہوں, آپ کوئی سنگل سٹوری گھر کی نا مجھے لا کے نا سنگل سٹوری گھر کا نقشہ بنا کے لا کے دکھائیں. وہ اٹھ کے آ جاتی ہے اور اس کو آ کے شائستہ کو ڈانٹتی ہے, وہ تو اچھے خاصے تمیزدار ہیں اور تم نے مجھے ایسا ڈرا دیا. اور اس کو یاد آتا ہے مائرہ کو کہ کل کو اس کو میں نے مارکیٹ میں بھی دیکھا تھا. پھر وہ سنگل سٹوری گھر کا نقشہ بنا کے اس کو دکھاتی ہے, لیکن جیسے جیسے ایسا نقشہ دیکھتا جاتا ہے اس کو دیکھ کے اتنا غصہ چڑھتا ہے. کہتا مس آپ نے یہ سارا کچھ کہاں سے سیکھا ہے, گھر کی یہ چیز غلط ہے. وہ اتنی غلطیاں نکالتا ہے وہ ایسے ہی چپ کر کے ایسے رونے والی شکل ہو جاتی ہے اور وہ چپ کر کے سنتی جاتی ہے. کہتی سوری سر آئندہ شکایت نہیں ملے گی. اچھا کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, ہر انسان اپنی غلطی سے سیکھ لیتا ہے. آپ اپنی یہ غلطیاں درست کریں اور ضرور آئیں, دوبارہ لے کے آئیں. دوبارہ بنا کر لے کے آتی پھر غلطی ہوتی ہے. اچھا چلیں آج تو آپ کے اسٹارٹنگ کے کچھ دن تو آپ کو میں کچھ نہیں کہتا, آہستہ آہستہ آپ پرفیکٹ ہو ہی جائیں گی. پھر وہ گھر آتی ہے تو کچھ دن بعد کی بات ہے, اس کی چچی کا ایک بڑا بیٹا بھی ہوتا ہے جو کوئی خاور نام کا ہوتا ہے, جو نا کراچی میں جاب کر رہا تھا اور کبھی کبھار ہی آتا ہے. لیکن وہ جب گھر میں آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا گھر والوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے, اکھڑا اکھڑا سے ہے. تو کہتا میں نا مری جا رہا ہوں گھوم رہا ایک ہفتے کی چھٹی پہ, میں اس گھر کی سیاست میں نہیں رہ سکتا. اس کی چچی کہتی بیٹا تم یہی رہ لو نا, کتنی دیر بعد تو ہے, ایک ہفتے کے لیے ہمارے ساتھ گزارو. کہتا آپ لوگوں کے بیچ میں رہنے سے بہتر بندہ کہیں باہر چل جائے. تو کافی بدتمیزی سے ماں سے بات کرتا, اٹھ کے چلا جاتا ہے. اس کی دادی کو شکایت لگاتی ہے, دیکھا آپ نے یہ مجھ سے کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. تو اس کی دادی بھی کہتی ہے اس کی شادی کی ایج نکلی جا رہی ہے, جب اس کی شادی نہیں کرو گے تو وہ ایسے ہی کرے گا نا. آئی تو تھی ایک لڑکی ہمیں پسند اتنے سال پہلے, کوئی 3-4 سال پہلے, جس کو بھی آپ کا پوتا لے اڑا اسد. تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے مائرہ بھی وہیں پاس بیٹھی سن رہی ہوتی ہے. مائرہ کو یاد آتا ہے کہ اس کے چچا کی یہ دوسری بیوی ہے, پہلی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اسد ان کا بڑا بیٹا ہے سب سے. کہتی پتہ نہیں وہ تو اس گھر میں رہتے نہیں, نہ ان کی بیوی رہتی ہیں, تو وہ کہاں رہتے ہیں. بس وہ یہی سنتی ہے اور چپ پڑ جاتی ہے. اور اس کو لگتا ہے جیسے اسد برا ہے, اس نے خاور کے ساتھ برا کیا ہے کہ خاور کے لیے رشتہ آیا تو اسد کے لیے قبول ہو گیا. تو وہ اسد کو شاید برا سمجھتی ہے یہاں پہ, اور ساتھ میں اپنی بھابھی کو بھی. پھر وہ ارسل کے ساتھ نا مارکیٹ میں چیزیں خریدنے گئی ہوتی ہے, تو راستے میں اس کو نا وہی عورت نظر آتی ہے جو اس نے گیٹ سے اس وقت نکلتے ہوئے دیکھی تھی, پیاری سی, جس کے ساتھ بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں. تو وہ ارسل کو دیکھ کے اس کو سلام کرتی ہے. ارسل بھی اس سے بڑی تمیز سے بات کرتا ہے. ارسل میں نے بتایا نا کہ ارسل اس میں وہی ایسا ایک عام سا لڑکا ہے جس کو کوئی گھر کی سیاست میں کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے, سیدھا سادہ ہے. تو وہ اس سے بڑے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, اور اس کو کہتا ہے بات کر آ کے وہ جب وہ چلی جاتی ہے نا, تو وہ مائرہ سے پوچھتی ہے یہ کون تھے جس سے تم اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے. کہتا ہی ہمارے اسد بھائی کی بیوی اور ہماری بھابھی ہیں. تو وہ اچھا یہ ہے, لیکن یہ تو کافی نائس ہے. پھر اس کو اپنی چچی کی باتیں یاد آتی ہے کہ چچی نے ایسا کیوں کہا کہ وہ بری ہے. بعد میں وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ اس کی بھابھی نے اس کو ایڈریس سارا بتایا ہوتا ہے نا ارسل کو کہ کبھی ملنے آؤ نا گھر, تمہارا بھائی بہت خوش ہوگا. تو آگے سے کہتا ہاں, تو اس نے بھی سن لیا ہوتا مائرہ نے بھی ایڈریس. تو وہ اپنی بھابھی کے گھر میں آ جاتی ہے اچانک, اور جب بھابھی کے گھر میں جاتی ہے تو سامنے احسن کھڑا ہوتا ہے اس کا باس. وہ دروازہ کھولتا ہے. اتا آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہ آئی ہیں. اتی نہیں میں تو وہ اسد بھائی کے گھر میں آئی ہوں. آپ اسد بھائی کی کیا لگتی ہے. اتی وہ اسد بھائی میرے چچا زاد ہیں نا. اچھا تو آپ چچا زاد ہیں. وہ بھی بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ میری مطلب بہن کی رشتہ داری ہے, مجھے نا وہ اسد بھائی کی وائف سے ملنا ہے. تو جب وہ اسد بھائی کی وائف سے ملتی ہے بڑی خوش ہوتی ہے. اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسد کو برین ٹیومر ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتا, اور آج کل وہ ٹیکسی چلا رہا ہے, نہ باپ پوچھتا اچھی طرح سے, ان کے حالات بہت برے ہوتے ہیں, وہ بہت برے ہوتے ہیں. لیکن اس کو کہتی ہے کہ گھر جاؤں گی, کوشش کروں گی کہ میں وہاں پہ نا اپنے چچا کو سمجھا سکوں کہ اپنے بیٹے کو گھر لے آئیں, اس کے حالات برے ہیں. تو وہ بھی چچا کو بتاتی ہے لیکن کچھ نہیں. پھر کچھ دن کے بعد کوئی 1.5-2 ہفتے کے بعد جو ہوتا ہے نا احسن ان کے گھر میں آتا ہے, اسد کے گھر میں جہاں پہ مائرہ رہ رہی ہے. تو وہ اس کے چچا سے بات کرتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کا بیٹا اس وقت بہت تکلیف میں ہے, اس کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے, تو آپ اپنے بیٹے کا علاج کرا دیں, نہیں تو آپ اپنے بیٹے کو کھو دیں گے. وہاں پہ اس کی جو چچی ہوتی ہے وہ بڑی آگ لگاتی ہے, اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی, میں نے اس کو کبھی گھر میں نہیں گھسانا, یہ وہ بڑی باتیں کر کے نا بےزتی کر کے اٹھ کے چلی جاتی ہے. وہ کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو برین ٹیومر ہے, اس کی جان بچانے کی ضرورت ہے, لیکن وہ نہیں سنتی.
اس کا چچا بھی سمجھتا ہے ایویں میرا بیٹا پیسے ٹھگنے کے لیے یہ کر رہا ہے، پہلے جب اپنی مرضی سے شادی کر لیے تو رہے اس کے ساتھ ہی. تو مائرہ بھی سب کچھ سنتی ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتی کہ وہ کیا کرے. یہ اب اس نے حالانکہ چچا کو بتایا بھی ہوتا ہے کہ اس کا آپ کا بیٹا، چچا تھوڑی دیر کے لیے تو چپ ہو جاتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں. جب وہ چلا جاتا ہے نا، وہ جاتے جاتے یہ کہہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھر میں سب کچھ ہے لیکن صرف انسانیت نہیں. ایسا یہ سمجھا کے نا اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور جب جاتا ہے نا، اس کی جو بڑی بیٹی ہوتی ہے نا چچی کی اجیا، وہ بڑے احسن کو غور سے گھور رہی ہوتی ہے نا، تو اس کی کہتی کون تھا یہ؟ کہتی وہ تمہاری وہ جو بھابھی خیر سے ہے نا، اس کا بھائی تھا یہ. تو اجیا کو شاید وہ اچھا لگتا، تو اس کی ماں کو سمجھ آ جاتی. وہ اپنے میاں کے پاس آتی ہے، اس کو کہتی ہم اس کو ایک ہی شرط پہ گھر میں لائیں گے، اس کو اپنے بیٹے سے ہماری بیٹی کی اجیا کی شادی کرائے. تو اس کا باپ کہتا ہے اس سے ہوگا تو نہیں کبھی بھی، چلو میں کوشش کرتا ہوں. اگلے دن پھر ایسا اس کو کسی بات پہ اس کو کام کی شیٹ اس نے کوئی بنا کے بھیجی ہوتی ہے، اس کی پھر غلطی ہوتی ہے. اس کو آ کے کہتا مس مائرہ آپ کب سیکھیں گی؟ کہتی کیا ہوا سر؟ کہتی یہ دیکھیں آپ کی یہاں پہ غلطی ہے، یہاں پہ غلطی ہے. کہتی سوری سر میں ٹھیک کرتی ہوں. آپ نے ان صاحب کا جو گھر بنا دیا، گاڑی کیا وہ اپنے سر پہ کھڑی کریں گی؟ ان کو گراج بنایا. کہتے وہ پاس ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اس کی غلطیاں بتا رہا ہوتا ہے، تو وہ ایک دم سے اس کے بات کرتے کرتے زیادہ پاس آ جاتا ہے. کہتی سر پلیز آپ دوسری جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں، میں بنا کے لے آتی ہوں. تو ایسا جو ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک اچھی لڑکی ہے اس لیے اس نے ایسے کیا ہے. وہ پھر مسکراتا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور کینٹین میں جا کے دیکھتا ہے کہ وہ وہاں پہ لنچ کرنے کے لیے بیٹھی ہوتی ہے. تو آگے سے اس سے پوچھتا ہے مس شائستہ کدھر ہے؟ کہتی وہ ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ وہاں چلی گئی ہیں. تو کہتا میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کر سکتا ہوں؟ تو بیٹھ جاتے ہیں. وہ باتوں کے دوران اس کے وہ اپنے بھائی کی اور اسد کی اور اس کی رابی کی بات کرنے. کہتے بھائی اسد بھائی کی طبیعت کافی خراب ہے، ان کو علاج کی زیادہ ضرورت ہے. کہتی ہے آپ کافی ویل مینرڈ ہیں، مطلب آپ کے پاس کافی پیسہ ہے، تو آپ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ میں تو کر نہیں سکتی. کہتا میں نے بہت دفعہ ان کو بھائی کو کہا ہے کہ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میری مدد لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دونوں میاں بیوی بہت خوددار ہیں، نہیں لے رہے میری مدد. ابھی میرے دماغ میں کوئی ایک آئیڈیا ہے جس سے میں ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں. کہتی کیا آئیڈیا؟ کہتا وقت آنے پہ بتاؤں گا آپ کو. کہتی ویسے احسن صاحب، کہتا ایک منٹ، یہ صاحب کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو میرا ایک دم سے اس کو ایسے دیکھتی ہے اور آنکھیں جھکا لیتی ہے. کہتی تو کیا بی بی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا جو آپ مائرہ بی بی کہتے ہیں؟ بتا ہاں مائرہ بی بی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم ہٹا کے بی بی کو بیوی کرتے ہیں تو پھر ہی ہوتا ہے نا. تو ایک دم سے وہ نا چپ ہو جاتی ہے. تو وہ پھر بات بدل دیتی ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بھی اس بات پہ بات نہیں کرنا چاہتی. کہتا پہلے تو ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے نا اسد بھائی کا اور رابعہ آپی کا، پھر کچھ سوچتے ہیں ہم. ادھر اسد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کی طبیعت اتنی خراب ہوتی ہے کہ رابی جو ہوتی ہے نا رو رہی ہوتی ہے وہاں پہ. اس کو کہتی میں کوئی جاب ڈھونڈ لیتی ہوں، آپ نا ٹیکسی چلائیں، آپ سے ٹیکسی بھی نہیں چلتی. کہتا میں کیا کروں، مجھے نا شرمندگی ہوتی ہے کہ میں تمہیں اچھی زندگی نہیں دے سکا. وہ بھی اس سے معافی وغیرہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنی ماں کو کہتی ہے، ماں سے رابی جو کہ اپنی ماں کو جا کہتی ہے کہ آپ میرے بچوں کو سارا دن کے لیے رکھ لیا کریں، میں آپ کو نا جاب سے واپسی پہ لے لیا کروں. اس کی ماں کہتی وہ تو مرنے والا ہے، اس کو چھوڑ دو، ادھر آ جاؤ. تو وہ رابی اتنا روتی کہ آپ کیسی ماں ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے ایسی سوچ رہی ہیں. کہتی مجھے بس تمہاری تکلیف ہوتی ہے، کیا کیا تم نے اپنی زندگی خراب کر لی ایسے انسان سے شادی کر کے. تو وہ چلی جاتی ہے. تو آ کے اسد کو ایسی کوئی بات بتا نہیں پاتی، لیکن اسد سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم 3-4 بجے ٹیکسی چلانے چل جایا کرو، میں کوشش کرتی ہوں کسی اسکول کی جاب جو 1-1:30 بجے ختم ہو جائے، پھر آ کے بچوں کو سنبھال. تو وہ ایسے ہی کرتی ہے، دونوں اپنی اپنی زندگی گزارتے ہیں. ادھر نا اس کی چچی جو ہوتی ہے نا، وہ پوچھتی ہے اپنے میاں سے کہ آپ نے اسد سے بات کی ہے کہ ہم اس کے کس بیس پہ صلح کرنا چاہتے ہیں. کہتا میں نے بات کی ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے بھائی کا آگے جیسے جواب ہے کہ وہ لڑکی پسند کر چکا ہے اس لیے نہیں. اس کی چچی کو بڑا ہی غصہ چڑھتا ہے کہ یہ مطلب ہمیشہ ہی ایسا ہی کیوں کرتے ہیں. پھر مائرہ دوپہر کو اس کے گھر کی طرف آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ رابعہ آپ کدھر گئی تھے رابی بھابی؟ کہتی وہ میں جاب کر رہی ہوں. کہتی اچھا کیا آپ نے جاب شروع کر دی ہے، میں نے چچا سے بات تو کی ہے لیکن وہ مانتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں ناٹک کرتے ہیں. اگر ان کی شادی کی بات کی جائے تو ویسے بالکل چچی بیچ میں ٹانگ آپ کے بھائی کے علاج کی بات کروں تو چچی ٹانگ اڑا دیتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں. تو کہتی ہاں ان کی ایک شرط ملی تھی ہمیں جو ہم نے قبول نہیں کی، تو اس وجہ سے اور دشمنی ہوئی. کہتی کیسی شرط تھی؟ آپ کی چچی کی شرط تھی جی ہم اسی بات پہ صلح کریں گے اگر آپ تمہاری جو کوئی کزن اجے ہیں اس کی شادی احسن سے کر دی جائے. میں نے احسن سے بات کی لیکن احسن نے نہ کر دی. مائرہ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس نے نہ کیوں کی ہے. ابھی وہ بیٹھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے تو احسن وہاں پہ آ جاتا ہے. تو اس کو کہتا ہے آپ ہمیشہ ادھر ہی پائی جاتی ہے. تو کہتی میں اپنی رابی آپا سے ملنے آؤں، میں رابی بھابی سے اور اپنے بھائی سے ملنے آؤں. کہتا میں بھی ان سے ملنے آیا ہوں. اس طرح سے وہ پھر ان کے لیے کچھ سامان لے کے آتا ہے. تو رابی جو ہوتی ہے نا اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم ہمیشہ ایسا نہ کیا کرو، مجھے کیوں احساس دلاتے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. کہتا
آپ کا بھی تو حصہ ہے نا جائیداد میں، اگر میں آپ کو کچھ دے رہا ہوں تو ایسی کون سی بات ہے۔ مائرہ دیکھتی، مائرہ سوچتی ہے کہ میں کروں کیا۔ بعد میں وہ مائرہ کو یہ کرتی ہے کہ مائرہ اس کو نا، اس کے نا اسد کے جو بیٹے ہوتے ہیں نا، بچے کی دونوں ٹوینز ہوتے ہیں، وہ اٹھا کے نا اپنے گھر لے جاتی ہے، اپنے چچا کے پاس جا کے ان کو ملواتی ہے۔ چچا ظاہر ہے دادا ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں اپنے بچوں کی اولاد دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ان سے بڑے خوش ہو کے ملتے ہیں، اور جاتے جاتے بعد میں دادی بھی ملتی ہے کہ میرے پڑپوتے ہیں، وہ بھی بڑی خوش ہوتی ہے، بچوں کو پیسے پوسے دے کے یہ بھیجتے ہیں۔ تو پھر چچا ساتھ واپس آ جاتا ہے، اور آ کے جب اپنے بیٹے کی حالت دیکھتے ہیں وہ خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کا حال چال کیوں نہیں پوچھا۔ کہتا بیٹے گھر چلو، میں تمہارا علاج کراؤں گا۔ کہتا ٹھیک ہے بابا، میں جلنے کو تیار ہوں، لیکن رابی کہتا اس کو نہیں ابھی لے کے جا سکتے، تمہاری ماں مانے گی نہیں۔ کہتا نہیں، میں اس کے بغیر نہیں جاؤں گا، وہ میرے لیے اتنا کر رہی ہے کہ میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ میرے لیے آ گئے یہی بہت ہے۔ ایسا ادھر ایک پلان بناتا ہے، کوئی اخبار کا ایڈیٹر ہوتا ہے، اس سے مل کے کہ آپ نے اسد بھائی سے بات کرنی ہے کہ وہ آپ کو علاج کے لیے پیسے میں دوں گا، لیکن آپ نے کہنا ہے کہ آپ علاج کروا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے اسد سے بات کروائی جاتی ہے۔ اسد یہی سمجھتا ہے کہ یہ مطلب اخبار والے میرا علاج کروا رہے ہیں اور میں بعد میں ان کی جاب کروں گا، اور ہر ماہ کو میری 40% تنخواہ کاٹ کرنا۔ تنخواہ اچھی خاصی ہوتی ہے کیونکہ اسد اچھا خاصا ذہین صافی ہوتا ہے، بس اپنی بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اس طرح سے اس کا پھر اسد کا آپریشن اسی طرح شروع ہو جاتا ہے۔ اسد کے آپریشن کے دن اس کے چچا جو ہوتے ہیں، مطلب اس کا اسد کا باپ، وہ بھی وہاں جاتا ہے۔ مائرہ گھر میں بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، اور احسن بھی اس کے اپنی بہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے اور اسد بچ جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو برین ٹیومر ہوتا ہے بالکل سٹارٹنگ میں ہوتا ہے۔ تو کافی مطلب نا امپرومنٹ ہوتی ہے۔ تو اس کی بہن روتی ہوئی کہتے اپنے بھائی کو کہتی ہے تمہارا بہت شکریہ، مطلب اتنا ہی کہتی ہے کہ تم نے میری ہیلپ کی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سب کچھ اس کے بھائی نے کیا ہوتا ہے۔ اس کی بہن بھی یہ بات نہیں جانتی تھی، یہ بات صرف مائرہ اور احسن کو ہی پتہ ہوتی ہے کہ ان دونوں نے مل کے کیا کیا ہے اور کس طرح سے اس کا علاج کرایا۔ بس ان کو یہی لگتا ہوتا ہے کہ یہ اخبار کے ایڈیٹر نے ان کی ہیلپ کی ہے۔ احسن بعد میں نا جب اس کا آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے اور کچھ دن گزر جاتے ہیں، تو اپنی ماں سے بات کرتا ہے کہ میں مائرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کو بہت غصہ چڑھتا ہے، تم دونوں بہن بھائیوں کا دماغ خراب ہے، یہ تم لوگوں کو وہی خاندان ملا ہے کہ اسی خاندان میں جا کر رشتے ڈھونڈنے، پہلے بھی تو ہم نے ان کے خاندان کی لڑکی تمہاری وجہ سے منع کیا، اب اگر دوسری لڑکی کا رشتہ لینے جائیں گے تو پہلے کی طرح عزت ہوگی جیسے ہم نے پہلے اس کے بڑے بیٹے خاور کو چھوڑ کے اسد کا مانگا تھا۔ تو اس کی ماں نے اتنی بےعزتی کی تھی۔ کہتا وہ ان کی بیٹی نہیں ہے، وہ اس کے تایا کی بیٹی ہے، آپ کو لاہور جانا پڑے گا رشتہ لینے کے لیے۔ اس کی ماں کہتی میں تمہارے کہنے پہ جا تو رہی ہوں، لیکن اگر وہ مجھے بالکل اچھے نہ لگے اور ذرا سی بھی انہوں نے بدتمیزی کی تو میں نے رشتہ چھوڑ دینا ہے۔ لیکن وہ جب لاہور جاتی ہے، جا کے اس کے ماں باپ سے بات کرتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ وہ اس کی فیملی سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس کے چچا کی فیملی سے۔ تو وہ خوش ہو جاتی ہے اور ان کا رشتہ پکا کر آتی ہے۔ اور جب مائرہ چھٹیوں پہ تب ادھر ہی گئی ہوتی ہے، مائرہ واپس آتی ہے تو اس کی چچی اس کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، نہ چچی اچھے طریقے سے بات کرتی ہے، نہ اس کے کزنز وغیرہ کوئی بھی بات نہیں کرتے ہوتے، اور ویسے بھی وہ استعفیٰ دینے ہی آئی ہوتی ہے کیونکہ اس نے استعفیٰ دینا ہوتا ہے۔ تو کچھ دنوں بعد جب ان کو شادی کا کارڈ ملتا ہے تو اس کی چچی بڑے غصہ کرتی ہے، دیکھا میرے خاندان کے میرے بچوں کو ٹھکرا کے ان سے شادیاں کی جاتی ہے، تو وہ کہتی میں تو نہیں جانے والی، اگر کوئی اور شادی پہ گیا نا میرے گھر سے تو اس کا میرے سے کوئی تعلق ختم۔ تو اس کا چچا بھی جو ہوتا ہے نا وہ بھی رک جاتا ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا شادی پہ، لیکن اس کی جو دادی ہوتی ہے نا وہ ایک دم سے باہر آتی، کہتی میں تو جاؤں گی اپنی پوتی کی شادی پہ، تم لوگوں کے پیچھے میں اپنے پہلے ایک پوتا چھوڑ چکی ہوں، اب کیا کہتے ہو یہ اس کو بھی چھوڑ دوں۔ تو اس کی دادی کہتی ہے وہ میں کچھ اپنے نا بیٹے کو کہتی میں نے نا یہ میرا کوئی پلاٹ تھا، یہ تمہارے باپ نے میرے نام کیا تھا، میں چاہتی ہوں میں اسد کے نام کر چکی ہوں، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وراثت میں تم لوگوں کو یہ، کیونکہ یہ میرا تحفہ تھا اور آگے میں اپنے پوتے کو دے رہی ہوں، جو اس کے حالات ہیں نا مجھے دینا ہی پڑ رہا ہے اس کو۔ تو ایک دم سے اس کے جو چاچا ہوتے ہیں نا دل سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو میرے بیٹے کا مستقبل سیکیور ہو گیا، کیونکہ میری بیوی تو ساری زندگی اس کو گھر میں نہیں آنے دے گی۔ تو چپ ہو جائے، ایسے شادیوں کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کی تیاری جس دن اس کی مہندی ہوتی ہے نا احسن کی، تو اس کے پاس نا اس کا جو بہن ہوئی اسد ہوتا ہے نا وہ بڑے غصے میں آتا ہے، کہتا ہے احسن مجھے ایک بات پتہ چلی ہے، صحیح بتاؤ۔ تو کیا وہ اسد بھائی؟ کہتے مجھے سیلری پوری مل رہی ہے، پوری ملی ہے، کیسے مل سکتی ہے مجھے سیلری پوری، مجھے کہا گیا تھا میری سیلری 40% کٹے گی۔ تب وہ اسد بھائی احسن بڑا پریشان ہو جاتا ہے، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہتی کوئی غلطی کی ہے تم نے بتاؤ۔ کہتا وہ میں آپ کے علاج پہ پیسہ میں نے لگایا، آپ سیدھے طریقے سے تو مان نہیں رہے تھے، تو مجھے یہی صحیح لگا۔ کیا تمہاری بہن اس بات میں شامل ہے؟ کہتا نہیں آپا کو بالکل کچھ نہیں پتہ، ان کو بھی یہی لگتا ہے جو آپ کو لگتا ہے، میں کیا کرتا، میں اب آپ کو مرتا ہوا تو نہیں نا دیکھ سکتا تھا، آپ پلیز مجھ سے ناراض مت ہونا۔ تو اسد جو ہوتا ہے نا اس کو ایک دم غور سے دیکھتا ہے کہ یہ بیچارے نے میری زندگی ہی بچائی ہے، اور وہ بھی کس طریقے سے، اس کو گلے لگا دیتا ہے اور کہتا اور کون اس پلان میں شامل تھا؟ کہتا وہ مائرہ کو، اور مجھے پتا تھا۔ اچھا وہ گھنی پہلے ہی تمہارے ساتھ، میسنی تمہارے ساتھ پہلے ہی ملی ہوئی ہے؟
کہتا اسی لیے اس کو پسند کیا. کہتا وہ اچھی لڑکی تھی تو اس سے شادی کر رہا ہوں نا. پھر ایسے ہی شادی کا دن آ جاتا ہے. تو شادی کے دن جب بارات لاہور آتی ہے تو وہ ساتھ میں اپنی چچے کی پوری فیملی کو دیکھ کے مائرہ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ساری کیسے آ گئی ہیں. تو جب بعد میں اس کے اپنی کزن سے پتہ چلتا ہے جی خاور نے کراچی میں اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے, جس کی وجہ سے اس کی چچی تھوڑی سیدھی ہو گئی. رجیہ نے بھی اپنا کوئی پروفیسر پسند کر لیا جس کے 2 بچے بھی ہیں. ماں نے منع کیا کہ نہیں تمہاری وہاں شادی نہیں کروں گی, تو اس نے کہا میں گھر سے بھاگ کے شادی کر لوں گی. تو اس لیے ہمارے ماں باپ کے تھوڑے جو پیچ ڈھیلے ہوئے تھے نا وہ کسے گئے ہیں بچوں کی وجہ سے. تو وہ سمجھ میں آ جائے کہ وقت کا انسان کو ایسے وقت سے پہلے سیدھا انہیں بچوں کی شادیاں ٹائم پہ ہی کرنی چاہیے تھی. اب وہ اپنی مرضی کر گئے ہیں تو ماں باپ کو سیدھا ہونا پڑا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ چچی نے کہا ہے کہ میں بڑی شرمندہ ہوں, اسد کے ساتھ میں نے غلط کیا تھا, میں اس کو اپنے اس شادی کے بعد میں اپنے پوتا پوتیوں کو اپنے گھر لے کے آؤں گی, اس کو بھی لے آؤں گی. اب اس طرح ان کی شادی ہو جاتی ہے. اب شادی والے دن وہ جو کمرے میں آتا ہے تو مس مائرہ بی بی آپ ہمیشہ غلطیاں کرتی رہتی تھی, یہ غلطی آپ کی بہت اچھی تھی. کہتی کیوں, اب کیا ہوا؟ کہتا ایک تو نا یہ پارلر والوں کی اس کام سے میں بڑا خراب ہوں. پہلے کیا دلہا اندر آتا تھا دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتے تھے, لیکن اب گھونگھٹ اٹھانے کی تو کوئی زحمت ہی نہیں. دلہن صاحبہ تو پہلے ہی بیٹھی ہوتی ہیں سامنے, ساری دنیا ہی پہلے دیکھ لیتی ہے. تو کہتی غلطیاں تو آپ کرتی رہتی ہیں, تو شادی کے لیے ہاں کرنے کی غلطی کیوں کی؟ ادھی آپ کو بھی نہیں نہ کرنی چاہیے تھی یہ غلطی. تو کیا کروں, آپ مجھے اچھی لگ رہی, تو میں نے کہا شادی کر لیں, اچھی لڑکی ہے جس نے میری بہن کا پہلے اتنا احساس کیا, تو میں نے سوچا اس سے شادی کر ہی لینی چاہیے. تو وہ میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے, کیا آپ اب بھی غلطیاں کرتی رہیں؟ کہتے کہ ایسی غلطیاں, چلیں آپ مجھے پسند ہی کرتی رہیں, محبت ہی کرتی رہیں, یہی غلطی آپ کی کافی ہے. تو اس طرح سے ان کی نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. یہ کہانی اتنی ہی تھی, میں نے اس کو شارٹ میں دیا ہے. تفصیل اگر کسی کو پڑھنی ہے تو آپ لوگ ڈائجسٹ ناول میں کہیں سے بھی ڈھونڈ کے پڑھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. اگر کہانی اچھی لگ گئی ہے تو چینل کو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں.